نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. بعد از حمد و صلات، معزز اور محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کا لا انتہا احسان ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب نبی اکرم شفیع معظم حضور پرنور شفیع یوم النشور سرکار دو جہاں سرور کون و مکان سیاہ لامکان نبی غیبداں احمد مجتبیٰ حبیب کبریا شافی روز جزا جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء کا امتی بنایا، ہر طرح کی نعمتوں سے نواز کر اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی، اور دین اسلام کو ہمارا مذہب و ایمان اور دین بنایا، اور اسلام کو ہمارے لیے پسند فرما لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے ہمیں نواز دیا۔ جتنے بھی ہمارے دوست احباب، بھائی بہنیں، عزیز اس پروگرام میں شامل ہیں، لائیو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں جب بھی یہ پروگرام دیکھیں گے اور اس کو لائک کریں گے یا اس کو شیئر کریں گے، میں پیشگی ہی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کی حوصلہ افزائی پر ان کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بھلائی کے لیے دعا گو ہوں۔ سامعین و ناظرین، پروردگار عالم جل مجدہ الکریم نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہی ہے، جب سے اللہ کے حکم میں، جب سے اللہ نے زمین و آسمانوں اور زمین کو تخلیق فرمایا ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم جل مجدہ الکریم نے قمری سال کے مہینوں کا ذکر فرمایا، اور اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 ہی مہینے سال کے مقرر فرمائے ہیں، اور ان قمری مہینوں میں اللہ رب العالمین نے 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں۔ 4 مہینے اس میں حرمت والے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی فضیلت و حرمت سے نوازا ہے، اور ان 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ حرمت سے مراد عزت والے، عظمت والے مہینے، فضیلت والے مہینے ہیں۔ اب اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، تو وہاں مسلمانوں نے، آپ کے ساتھیوں نے آپ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار مکہ ان حرمت والے مہینوں میں ہم پر حملہ کر دیں اور ہمارے ساتھ جنگ و جدال، قتل و قتال شروع کر دیں۔ تو اس پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اب اصل میں معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ اسلام سے قبل بھی سال میں یہ 4 مہینے جو ہیں
ان 4 مہینوں کو بڑی ہی عزت و عظمت حاصل تھی، اور یہ مہینے حرمت والے تھے۔ عرب جو تھے ان مہینوں کی حرمت کے بڑے قائل تھے، مگر اپنی گمراہی اور سرکشی کی بنا پر ان مہینوں میں وہ تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔ اسی تبدیلی کے وجہ سے ان کو خدشہ ہوا تھا اہل ایمان کو، تو انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ عرض کیا تھا، جس پر یہ آیہ مبارکہ اتری تھی، کیونکہ اہل عرب کا یہ طریقہ ہوا تھا کرتا تھا کہ جب کسی مخالف کے ساتھ وہ جنگ کرنے پر تلے ہوتے تھے تو حرمت والے مہینے کو یہ کہہ کر ٹال دیا کرتے تھے کہ ابھی حرمت والا مہینہ شروع ہی نہیں ہوا، یا ہم اگلے مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دے لیں گے، یا پھر ایک مہینے کو اتنا طول دیتے کہ 2 مہینوں کے برابر ہو جاتا، تو وہ کہتے کہ ابھی اگلا مہینہ شروع ہی نہیں ہوا۔ تو اس طرح وہ ان مہینوں میں تبدیلیاں کیا کرتے تھے، تو ان تبدیلیوں کی وجہ سے ان مسلمانوں کو یہ خدشہ ہوا تھا، اور عرب کے اس دستور کو جس میں وہ اپنی مرضی سے حرمت والے مہینوں میں تبدیلیاں کیا کرتے تھے، اس دستور کو نسی کا نام دیا، اور اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں ان کے اس عمل کی مذمت فرمائی اور یوں ارشاد فرمایا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدت ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ تو یہ سورہ توبہ کی آیہ مبارکہ جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس میں یہ فرمایا کہ سوائے اس کے نہیں ہے، یعنی ان مہینوں کا پیچھے ہٹانا یا ان میں تبدیلی کرنا، آگے پیچھے کرنا، یہ کفر میں اور زیادہ آگے بڑھنا ہے، اور اس طرح کے اعمال سے جو کافر ہیں وہ بہکائے جاتے ہیں۔ تو ایک برس اس مہینے کو حلال ٹھہراتے ہیں اور دوسرے برس اسی مہینے کو حرام مان لیتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے ان کا کہ یہ گنتی جو اللہ رب العالمین نے مقرر فرمائی ہے وہ پوری ہو جائے، اور وہ گنتی کو برابر کرنے کے لیے ایسا عمل کر لیتے تھے۔ البتہ اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کر لینا، یہ جو طریقہ ہے یہ ان کا برا عمل تھا، جس کی قرآن پاک میں اللہ نے مذمت فرمائی، اور ان کے اس برے کام کو جو ان کی آنکھوں میں بھلا لگتا تھا، اس کو اللہ رب العالمین نے مذمت کے ساتھ بیان فرمایا، اور فرمایا کہ کافروں کے یہ کام جو برے ہیں ان کی آنکھوں میں ان کو بھلے لگتے ہیں، اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دکھاتا، ہدایت نہیں دیتا۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی تفسیر اس آیہ مبارکہ کے تحت جو تفسیر فرمائی ہے، اس میں بھی آپ نے یہ فرمایا کہ کفار عرب محترم مہینوں کے قائل تھے، یعنی رجب، ذیقعد، ذی الحج شریف جو ہے اور محرم، ان کے بڑے معتقد تھے، اعتقاد رکھتے تھے وہ اس پر، اور اس زمانہ میں جنگ کو حرام سمجھتے تھے، لیکن اگر کبھی دوران جنگ یہ مہینے آ جاتے تو ان کو بڑا ناگوار گزرتا۔ اب وہ اس کو تبدیل اس طرح کرتے کہ محرم کو سفر بنا لیتے، اور بجائے اس کے سفر کو محرم قرار دے دیتے، تو جب کبھی حرمت کو مٹانے کی ضرورت پیش آتی، محسوس کرتے ضرورت، تو ایسے ہی مہینوں کو تبادلہ کر لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سال بھر یہ حرمت والے مہینے گردش کرتے رہتے تھے۔ اسی تبدیلی کا نام نسی ہے جو اس آیہ مبارکہ میں بیان کیا گیا، اور ان کے اس عمل کو برا عمل قرار دیا گیا، اور یقیناً اللہ رب العالمین کے حلال کردہ کو حرام قرار دینا یا حرام کردہ کو حلال قرار دینا یہ بہت ہی برا عمل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی۔ اب ان حرمت والے مہینوں کا بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی جو فضیلت بیان فرمائی وہ اس طرح بیان فرمائی،
آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ حضور بنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کے دن یعنی 10 ذو الحجہ شریف کو خطاب فرمایا۔ جو خطاب کیا اس میں فرمایا کہ زمانہ چکر کاٹ کر اسی حیت پر آ گیا ہے جس حیت پر یعنی جس حالت پر آسمان و زمین کی پیدائش کے دن تھا، چکر کاٹ کر اسی حیت پر آ گیا ہے، اور سال 12 مہینے کا ہے، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا، فرمایا 3 تو پے در پے ہیں، جیسے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، اور ایک رجب المرجب ہے جو جمادہ الثانیہ اور شعبان المعظم کے درمیان ہوتا ہے۔ تو ان 4 مہینوں کی حرمت کا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ذکر فرمایا۔ اب ان حرمت والے مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دینے کی وجہ کیا تھی؟ تو ان حرمت والے مہینوں کو حرمت اور عزت والا مہینہ قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے، اور اسی طرح ان مہینوں میں گناہ پر عذاب بھی بڑھ جاتا ہے، لہذا عبادات میں اور نیکیوں میں اجر و ثواب کے اندر اضافے اور گناہوں کے عذاب میں زیادتی کی وجہ سے یہ مہینے عزت والے، عظمت والے، محترم اور معزز ہو گئے، یعنی ان کی عزت کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ ان مبارک اور مکرم مہینوں میں کثرت سے بندے کو عبادت اور ریاضت کرنی چاہیے، اور دوسری طرف ہر قسم کے گناہوں اور برائی سے مکمل اجتناب اور شدت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ویسے گناہوں سے تو ہمیشہ ہی پرہیز کرنا چاہیے، اور ان مہینوں میں زیادہ، جس طرح کبھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ مسجد میں ہو تو کہتے ہیں مسجد میں کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہے ہو، کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسجد کی عزت و حرمت کا بھی خیال نہیں آپ رکھ رہے۔ کسی عام جگہ پر ہوتے تو شاید کوئی یہ نہ کہتا تو مسجد میں تھا تو کہا مسجد میں بول رہے ہو، قرآن ہاتھ میں تھا تو کہا کسی نے کہ قرآن ہاتھ میں لے کر تم اس طرح کی غلط بات کہہ رہے ہو۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی عزت و حرمت ہوتی ہے اس کے پیش نظر عمل پر اثر پڑتا ہے۔ تو اب یہ مہینے جو محترم ہیں، عزت والے ہیں، معزز میں حرمت والے ہیں، ان مہینوں میں نیکی پر، عبادات پر اجر و ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے ان کی حرمت کے پیش نظر، اور اسی طرح گناہ پر عذاب بھی بڑھ جاتا ہے ان کی عزت و حرمت کے پیش نظر، جیسے میں نے آپ کو مسجد کی مثال دی ہے۔ تو اس لیے یہ مہینے جو ہیں یہ حرمت والے کرائے، معزز ہو گئے، محترم ہو گئے۔ اب اسلام سے قبل جو زمانہ جاہلیت ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی ان مبارک اور مکرم مہینوں میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے تھے، اور ان مبارک مہینوں کا لوگ احترام کرتے تھے۔ اسلام نے ان کی عزت و عظمت کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا۔ زمانہ جاہلیت میں عرب لوگ ان مہینوں میں اپنی تلواروں کو نیام میں ڈال لیتے تھے، لوٹ مار سے باز رہتے تھے۔ اس طرح لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اور اپنے دشمنوں سے بے خوف ہو کر پھرا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کسی کا سامنا اپنے کسی قریبی عزیز بھائی یا باپ کے قاتل سے بھی ہو جاتا تو بھی وہ اسے کچھ نہ کہتا۔ تو اس اعتبار سے یہ مہینے جو ہیں وہ محترم، عزت اور عظمت والے ہوئے، اور اس کی عزت و عظمت کا خیال بھی رکھا جاتا تھا اور خیال بھی کیا جاتا تھا۔ اب میں آپ کی خدمت میں ماہ محرم الحرام، چونکہ اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے اس کا نام ہے محرم الحرام شریف۔ اب محرم الحرام جو ہے، اس مہینے کو محرم کیوں کہا گیا، اور حرمت والے مہینوں کی فضیلت تو آپ نے سنی، اور انشاءاللہ اور بھی ہم اس کا ذکر کرتے رہیں گے۔ اب محرم شریف جو ہے یہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، تو اس کی حرمت جو ہے وہ، اس کو محرم کیوں کہا گیا؟ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے تفسیر روح البیان شریف میں اس کی وجہ یوں بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ یحرم فیہ القتال، فرماتے ہیں کہ چونکہ اس میں جنگ و جدال اور قتال، لڑائی جھگڑے وغیرہ حرام کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو محرم کہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ثم المحرم
شہر الانبیاء۔ فرماتے دوسری وجہ یہ ہے کہ پھر یہ محرم شریف جو ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مہینہ ہے۔ پھر اور ایک اور وجہ بیان کرتے ہیں، ورأس السنت، کہتے ہیں کہ یہ سال کا ابتدا ہے، اس لیے یہ اس کو محرم کہتے ہیں۔ اور پھر ایک اور وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ احد اشہر الحرم، کہتے ہیں کہ چونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے اس لیے اسے محرم کہتے ہیں۔ تو یہ جو محرم کہنے کی وجوہات ہیں وہ آپ کی خدمت میں میں عرض کی ہیں۔ اب آئیے اس مہینے کے حوالے سے طوالت سے بچنے کے لیے میں عربی عبارت نہیں پڑھ رہا، ترمذی شریف کی حدیث پاک جسے جناب حضرت علی المرتضی شیر خدا تاجدار حل عطا امیر المؤمنین امام الواصلین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے بیان کیا، آپ اس کے راوی ہیں۔ تو جناب حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان سے ایک شخص نے سوال کیا، ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ وہ کون سا مہینہ ہے جو رمضان المبارک کے بعد ہے اور آپ مجھے حکم دے کہ میں اس کے روزے رکھوں؟ تو جناب حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نہیں سنا کہ کسی نے اس بارے میں کوئی سوال کیا ہو، دریافت کیا ہو، پوچھا ہو، سوائے اس کے کہ میں نے سنا کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا تھا، جب کہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس اس وقت بیٹھا ہوا تھا، میں بھی حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے یہ استفسار کیا، اس نے یہ دریافت کیا، اس نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان المبارک کے بعد وہ کون سا مہینہ ہے کہ آپ مجھے حکم دیں کہ میں اس کا روزہ رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم رمضان المبارک کے بعد روزہ رکھنا چاہتے ہو یا روزہ دار رہنا چاہتے ہو تو محرم الحرام کے روزے رکھو، کہ محرم الحرام جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک دن ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دن میں ایک قوم کی توبہ قبول کی ہے، اور اسی دن میں اللہ رب العالمین ایک قوم کی توبہ قبول فرمائے گا۔ تو ناظرین و سامعین، معلوم یہ ہوا کہ یہ ماہ محرم الحرام شریف جو ہے یہ بڑا ہی محترم اور معزز ہے، اور اس میں جو پسندیدہ عمل ہے اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ اقدس میں اور حضور پنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں جو پسندیدہ عمل ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ اب آئیے میں آپ کی خدمت میں سنن ابی داؤد سے بھی ایک حدیث پاک جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں، جس کے راوی جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد شہر رمضان، فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے بعد زیادہ فضیلت والا روزہ، فضیلت والا روزہ رمضان المبارک کے بعد، فرماتے ہیں شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کا ہے، وَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَفْرُوضَةِ، اور فرماتے ہیں کہ فضیلت والی، شرف والی نماز فرض نمازوں کے بعد، یہ یاد رکھیں کہ فرض نمازوں کے بعد میں عرض کر رہا ہوں، جو نماز پنجگانہ فرض ہیں اس کے بعد جو فضیلت والی ہے، شرف والی نماز ہے، فرماتے ہیں صلاۃ من اللیل، وہ رات کی نماز ہے، یعنی نماز تہجد ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جناب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ مروی حدیث پاک کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد فضیلت والا روزہ اللہ کے مہینے محرم الحرام کا ہے، اور فرائض نمازیں جو ہیں ان کے بعد شرف والی نماز تہجد کی نماز ہے۔ تو آئیے آج کے درس میں جو آنے والا ماہ مبارک ہے
جس کی رات آج نہیں تو کل پہلی رات ہو جائے گی، اور جمعہ کا دن غالباً یہ یکم محرم الحرام ہوگی، لیکن چاند کے حساب سے جیسے اعلان ہوگا اس پر ہی ہم توجہ دیں گے، اور وہ تو بعد از نماز مغرب ہی پتہ چلے گا، آج نہیں تو کل پتہ چلے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آغاز محرم، جب محرم شریف کا آغاز ہو تو آغاز محرم کے لیے ایک دعا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اسلامی سال کے ماہ اول کا آغاز ہو تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ ویسے تو ہر مہینے میں ایک دعا پڑھتے ہیں، تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انت الابدی القدیم، اللہم انت الابدی القدیم وہذہ سنۃ جدیدہ اسألک فیہا العصمۃ من الشیطان واولیائہ والعون علی هذه النفس الامارة بالسوء والاشتغال بما یقربنی الیک یا کریم۔ یہ دعا ہے۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرما لے، اگر کوئی یہ لفظ نہیں پڑھ سکتا تو یہی دعا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لے۔ دعا مانگنا، دعا کے معنی مانگنے کے ہوتے، اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرے، یوں مانگے، یوں سوال کرے، یوں دعا کرے، اے اللہ تبارک و تعالی تو ہمیشہ رہنے والا قدیم ہے، اور یہ نیا سال ہے، میں اس میں شیطان اور اس کے ساتھیوں سے بچاؤ کی تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اور اگر ہماری بہن کو کہے گی تو کہے گی میں دعا کرتی ہوں، لفظ وہی ہے، کیونکہ واحد متکلم اور جمع متکلم کے جو صیغے ہوتے ہیں وہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ تو دعا کرتا ہوں، اگر بہن ہوگی تو دعا کرتی ہوں، اور ساتھیوں کہ بھائی، اور جو برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والے ہیں نفس کے مقابلہ میں، اور ایسے اعمال میں مشغول ہونے میں جو مجھے تیرے قریب کر دیں، میں تیری اعانت کا سوال کرتا ہوں، اے مہربان اللہ۔ تو کیا ہے؟ اللہم انت الابدی القدیم، اے اللہ تو ہمیشہ رہنے والا قدیم ہے، وہذہ سنۃ جدیدہ، اور یہ نیا سال ہے۔ اس طرح یہ ترجمہ ہے اس کا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ تو اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص محرم شریف کے پہلے ہی روز یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے تو شیطان یہ کہتا ہے کہ ہائے ہم اس سے نا امید ہو گئے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے پر دو فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اس سال اس کی نگہداشت اور نگہبانی کرتے رہتے ہیں۔ تو نگہبان فرشتے اللہ رب العالمین مقرر کر دیتا ہے، لہٰذا یہ دعا جو ہے وہ ضرور کریں، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم یہ آنے والا مبارک اسلامی سال، اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو اپنے فضل سے ہم سب کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے اسے خیر کا، بھلائی کا، کامیابی کا، فلاح کا ذریعہ بنا، ساری دنیا اور ساری انسانیت کے لیے امن اور سلامتی کا ذریعہ بنا، اور ساری کائنات کے لوگوں کو ایمان و اسلام کے نور سے روشن اور منور فرما، اور مولا قدوس ہم سب کو اور ساری دنیا اور انسانیت کو کرونا اور دیگر تمام وبائی امراض سے محفوظ و مامون فرما، ہمارے والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب اور تمام اہل ایمان مرحومین کی مغفرت فرما، اور ہمارے جو زندہ ہیں ان کو خیر، عافیت، امن و سلامتی عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔